آغاز کرتے ہیں اسٹارٹنگ آف ود جی بی الیکشنز. گلگت بلتستان الیکشنز اس وقت گلے کی ہڈی بن چکے ہیں فیصلہ سازوں کی. کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، گلگت بلتستان کا الیکشن بھی بالکل ایک کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے اس رجیم چینج آپریشن کی ناکامی کا، جو کہ آج سے 4 سال اور 2 مہینے پہلے بڑی محنت اور تگ و دو سے کیا گیا تھا. اور وہ رجیم چینج آپریشن عوام کی مرضی اور منشا کے بالکل برعکس تھا. اور بعد میں جو ریکارڈ پہ چیزیں آئیں، سائفر بھی ریکارڈ پہ آ گیا، جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ رجیم چینج آپریشن آرگینک نہیں تھا، بلکہ وہ واقعتاً ایک آپریشن تھا. تحریک عدم اعتماد جو عمران خان کے خلاف لائی گئی وہ بھی آرگینک نہیں تھی، وہ بھی پولیٹیکل موٹیوز نہیں تھے. اس کے بھی بند کمروں کے اندر جو سازشوں کے تانے بانے ہیں ان سے اس کا تعلق تھا، اور باقاعدہ طور پہ ایک منظم پلان کر کے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی بے نقاب ہو گیا. اور پھر جب سائفر سامنے آ گیا اس کے بعد تو اب حقیقتیں بہت واضح ہو چکی ہیں. یعنی کہ وہ ڈاکومنٹ جو کہ ایک اصلی ڈاکومنٹ تھا اور حقیقت پر مبنی تھا، اس وقت مسلم لیگ نواز نے، پیپلز پارٹی نے، جنرل باجوہ نے، ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے، سب نے مل کر یہ کہا کہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہوئی. لیکن اب وہ ثابت ہو گیا. اسی لیے اس وقت بھی یہ پہلا فیصلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ملٹری لیڈرشپ کا، جو کہ عوام نے تسلیم نہیں کیا یہ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا. ورنہ ماضی کو انہوں نے سامنے رکھا، اور ماضی کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی انہوں نے حکومت کا تختہ الٹا تھا، عمران خان کی حکومت کا، جسے عوام نے مسترد کر دیا. اور اب آتے ہیں گلگت بلتستان، تو وہی ہم عکس جو ہے وہ گلگت بلتستان میں دیکھ رہے ہیں. 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا، اس دوران بے شمار ضمنی الیکشن ہوئے. پاکستان کے عوام ایک تہیہ کر چکے ہیں، فیصلہ کر چکے ہیں، اور وہ تہیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اب یہ جو ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں ان فیصلوں کو ہم نے سپورٹ نہیں کرنا. اور گلگت بلتستان میں بھی وہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اسی طرح کی فسطائیت برپا کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اجازت ہے، مسلم لیگ نواز کو اجازت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو اجازت ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے. بلے کا نشان ان سے چھین لیا گیا، پارٹی کی رجسٹریشن ان کی منسوخ کر دی گئی، وہ کسی اور نشان پر لڑنے لگے، وہ بھی منسوخ کر دیا گیا. اب ان کے پاس وہی بات ہے، 24 امیدوار ہیں اور تقریباً کوئی 10-12 انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں. تو پی ٹی آئی والوں کو صوبہ بدر کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے. اور تو اور جو پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں خالد خورشید کی والدہ، انہوں نے صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا اور ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. یہ دراصل اس پورے ہائیبرڈ نظام کی، سپر مارشل لا کی ایک ناکامی کی ایک داستان ہے جو ہمیں گلگت بلتستان میں نظر آ رہی ہے. سر، عمران خان کا دور تھا تب بھی غالباً 2020 میں الیکشنز ہوئے تھے جی بی کے، جب خان صاحب خود وزیر اعظم تھے. جی ہاں، اور آئی ریمبر کہ باقاعدہ طور پہ پوری کیمپین چلائی گئی تھی، اور کیمپین کے اندر سب موجود تھے. یعنی مریم نواز وہاں پر تھی، بلاول صاحب گئے اس کیمپین میں، لیکن تب تو نہیں روکا، نہ فضائی راستہ روکا گیا نہ زمینی راستے سے روکا گیا. یہ اتنا زیادہ ڈر خوف کیوں ہے؟ یعنی وہ 1050 دن تقریباً خان صاحب کو ہو چکے ہیں، شاید یہی ڈر خوف ہے کہ اس کے باوجود بھی ان پہاڑوں میں بھی ابھی انہی کا نام ہے. یہ گلگت بلتستان کی جو فضائیں ہیں نا جی، یہ بتا رہی ہیں کہ اس نظام کی بے ثباتی کا، کہ یہ نظام اندر سے کتنا کھوکھلا اور خوفزدہ ہے. آپ پاک چائنا کی سرحدوں پہ چلے جائیں، آپ پاک انڈیا کی سرحدوں پہ چلے جائیں، پاک افغان سرحد پہ چلے جائیں، پاک ایران کی سرحد پہ چلے جائیں، ہر سرحد پہ عمران خان کا پیغام پہنچ چکا ہے. اور گلگت بلتستان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، پیسفل علاقہ ہے. اور یہاں پہ ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو پہلی دفعہ گئی تھی 2020 میں الیکشن میں گلگت بلتستان میں، اس سے پہلے تو گلگت بلتستان میں اس نے الیکشن ہی لڑا تھا، صرف ایک ٹینیور ملا. اور گلگت بلتستان میں بھی رجیم چینج آپریشن کیا گیا، آزاد کشمیر میں بھی رجیم چینج آپریشن کیا گیا. حالانکہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر مرکز میں کوئی اونچ نیچ ہوتی تھی تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو نہیں چھیڑا جاتا تھا، کیونکہ یہ حساس علاقے ہیں، متنازع علاقے ہیں، اور ان کے ابھی تک استصواب رائے کا معاملہ پینڈنگ پڑا ہے، اور اس پہ اقوام متحدہ کی نظر ہے، آپ کے دشمن ملک کی نظر ہے، وہ سب اس پہ نظر رکھتے ہوئے وہ تمام حرکتیں جو کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کرتا تھا تو ہم اس کو
تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ وہاں پہ کٹ پتلی حکومت ہے، وہاں پہ جعلی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ پکڑ دھکڑ ہے، وہاں پہ جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ ساری حرکتیں اب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کی جا رہی ہیں. اور ہم اب کس منہ سے پاکستان کی کا جو ایک درینہ اصولی موقف ہے، اس موقف کو ہم کیسے اقوام متحدہ میں لے کر جائیں گے اور کیسے ہم اس آواز کو بلند کریں گے. یہ ان کا وہ خوف ہے. اصل پرابلم یہ کہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ایک تو یہ نقمے اور نااہل تو تھے ہی. اصل پرابلم یہ ہے کہ جو کہا گیا تھا کہ جناب اکانومی نہیں چل رہی، اصل مسئلہ اکانومی کا نہیں تھا، اصل مسئلہ تھا ایکسٹینشن کا. جو بند کمروں میں بیٹھ کے سازشوں کے تانے بانے بنے جاتے ہیں، وہ مسئلہ تھا. اور ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر عمران خان کنٹینیو کریں گے تو یہ دو سیاسی جماعتیں، جو دو موروثی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی موروثیت ختم ہو جائے گی. تو لیکن یہ چاہتے یہ ضرور ہیں، کیونکہ فیلڈ مارشل ہوں، ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ چاہتی ضرور ہے، ان کی خواہش ہے، بہت خواہش ہے کہ عمران خان کے ساتھ معاملات طے پا جائیں اور معاملات عمران خان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مذاکرات یا کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ پتہ ہے ان لوگوں کو جو کہ اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں. ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے. ان کے انٹیلیجنس ادارے، ان کے جو ملٹری یونٹس ہیں وہ، اور ان کے کور ہیڈ کوارٹر جو ہیں، وہ یہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور نوجوان جو ہے وہ کسی وقت بھی، یہ ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے، زیادہ دیر نہیں لگتی. حسینہ واجد کو بھی بہت زوم تھا، 15 سال تک اس نے ظلم اور بربریت برپا کی. ان کے وہ آرمی چیف بھی اپنا لے آئیں، چیف الیکشن کمشنر لے آئیں، چیف جسٹس اپنا لے آئیں، پولیس اپنا لے آئی، اور اسپیشل فورس بھی اپنی لے آئیں. پوری کی پوری اپوزیشن کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا، جلا وطن کر دیا اور ماورائے عدالت قتل کر دیے. انہوں نے یہ کام کیے اور پھانسیاں دیں 80 90 95 سال کے بزرگ لوگوں کو. وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن ان کا اقتدار جب ختم ہونے پہ آیا تو صرف اور صرف 7 دن بھی نہیں لگے اور 3 دن کے اندر اندر ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہونا پڑا. تو یہ کوئی ہماری سوچ ڈیفرنٹ نہیں ہے. جو نوجوان بنگلہ دیش کا ہے وہی پاکستان کا ہے، وہی انٹرنیٹ وہ بھی دیکھتا ہے، وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے. جو سری لنکا کا نوجوان سوچتا ہے وہی پاکستان کے نوجوان بھی اسی طریقے سے، اس سے زیادہ بلکہ ایگریسو ہیں. نیپال میں بھی یہی کچھ ہو چکا ہے، شام میں یہ ہو چکا ہے. تو یہ ایک اسٹڈی پیپر، میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، ایک اسٹڈی پیپر باقاعدہ طور پہ پریزنٹ کیا گیا کہ جناب والا آپ اپنے ذرا پارے کو نیچے لے کے آئیں، آپ ذرا اپنے خول سے باہر نکلیں اور باہر نکل کے یہ زمینی حقائق دیکھیں. اور نوجوان جو کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، ہمارے ساتھ ہماری طرح نہیں سوچتا. جو آپ سوچ رہے ہیں اس کی سوچ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، اور یہ لاوا کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. اور جب وہ پھٹے گا اور بے قابو ہو جائے گا تو پھر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اس لیے آپ نے تو چلے جانا ہے تو مہربانی فرمائیں پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے اداروں کا سوچیں اور یہ اس نفرت کو ختم کریں. تو یہ باقاعدہ طور پہ پریزنٹ کیا گیا ہے. اس لیے عمران خان کے لیے جب بھی ان کا دل کرتا ہے، یہ جب بالکل آ جاتے ہیں نا، یہ نک و نک ہو جاتے ہیں، تب یہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، بات چیت کی جائے. تو میرا خیال ہے کہ کسی وقت بھی یہ جو ایک ضد اور انا اور ہٹ درمی ہے، یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. کیونکہ ہرڈل جو ہے، اب ایک بات اور بتا دوں کہ یہ سسٹم سمجھتا ہے، یہ ریاست سمجھتی ہے، یہ ریاستی ادارے بھی سمجھتے ہیں کہ ضد، انا اور ہٹ درمی عمران خان کی طرف سے نہیں ہے، وہ سب کے سب فرد واحد کی طرف سے ہے. اور یہ جنہوں نے ہائیبرڈ نظام اور سپر مارشل اللہ ایک فیک نظام قائم کیا، ان کی وجہ سے ہے، اور ان کا اپنا ڈر خوف ہے. کیونکہ یہ معاملہ جو ہے جیسے ہی سچویشن تبدیل ہوتی ہے، عمران خان نے کبھی بھی فوج کو نقصان نہیں پہنچایا. عمران خان نے کبھی بھی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے کسی طیارے کو ہائی جیک نہیں کروایا، انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات نہیں کی. وہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی تحقیقات کروائیں اور جوڈیشل کمیشن بنائیں، نہیں بنایا جا رہا. اور یہ اسی لیے نہیں بنایا جا رہا کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ 9 مئی کے پیچھے کون تھا اور یہ کیوں کیا گیا. اب ان کو اگر آپ اپنے گھر کو جو صاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ ایک اکراس دا بورڈ احتساب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو وہ سارے کا سارا ملبہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر پہ ڈال دیں، میڈیا پہ ڈال دیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈال دیں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، نوجوانوں پہ ڈال دیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ ڈال دیں،
اور اس کا حل آپ نکالیں گولی گولی اور صرف گولی، تو یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس برف نے پگھلنا ہے. اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سسٹم اس بات پہ متفق ہے کہ پرابلم قیدی نمبر 804 نہیں ہے، پرابلم کہیں اور ہے. سر یہ پرابلم کہیں اور ہے. ساتھ ہی سہیل آفریدی صاحب بھی ایک وہاں آپ کہہ رہے ہیں ڈیڈ لائن دے کے چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے 10 جون کو پارلیمنٹیرینز باہر دھرنا دیں گے، اور ساتھ ہی بجٹ کاروائی جو ہے اس کے اندر بھی کوئی باقاعدہ طور پہ ہمیں احتجاج اور اس کو روکا جائے گا. یہ انف ہے؟ اتنے اقدام سے آپ کو لگتا ہے ملاقات ہو سکے گی؟ لیکن ساتھ ہی اب آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں استعفوں کے حوالے سے بھی. آپ نے سنا ہوگا اسد کیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ لوگ سسٹم پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا یہ استعفے دیں گے تو سسٹم تو اور مضبوط ہو جائے گا. لیکن سسٹم نے مضبوط نہیں ہونا. پچھلے یہ 5واں سال چل رہا ہے، یہ جعلی سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. 5 سال ہو گئے ہیں، یہ 5واں بجٹ ہے اس گورنمنٹ کا، اور 5 بجٹ کے بعد بھی یہ گلگت بلتستان سے خوفزدہ ہیں. ایک ضمنی الیکشن حقیقی طور پہ نہیں جیت سکے کیونکہ ان کے پاس فل پاورز تھیں، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جتنا آپ عمران خان سے پیار کرتے ہیں اس کا ہمیں 30% پیار دے دیں اور ہم جناب حاضر ہیں، اور ہم یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. اصل مسئلہ تھا اس وقت بھی ملٹری لیڈرشپ سے جو انہوں نے ڈیل کی، وہ اس ڈیل کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کو بہتر بنانا نہیں تھا، بلکہ اپنے مقدمات کو ختم کروانا تھا، اپنی سزاؤں کو ختم کروانا تھا، اور جتنا بھی یہ سارے کا سارا رول بیک کروانا تھا جو اکاؤنٹیبلٹی ہو چکی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ جب رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ برسر اقتدار آئے تو وزیر خزانہ بھی ان کے پاس، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ان کے پاس، ہر طرح کی سپورٹ ان کے پاس. تو سب سے پہلے انہوں نے پریورٹی کیا تھی؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنے مقدمات ختم کروانا شروع کیے. وہ ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کے مقدمات تھے، وہ فیک اکاؤنٹ کے مقدمات تھے، وہ چینی والا تھا، وہ یہاں تک کہ بہت سارے بیچارے افسران جو ہیں وہ انڈر پریشر ان کی پر اسرار موت بھی ہوئی. یہ سب کچھ ہوا. اب تک اگر آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں تو نیب کے چلتے ہوئے مقدمات، خصوصی عدالتوں میں چلتے ہوئے مقدمات جو ہیں وہ وہاں سے واپس لیے گئے کہ ہم نے ایک کو وزیر اعظم بنانا ہے اور ایک کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، لہذا مقدمات واپس. اور اب تک اسی پہ کام ہو رہا ہے. جو مجرم تھے وہ ان کو اقتدار دے دیا گیا اور ان کو سب کچھ ان کے حوالے کر دیا گیا، اور جو معصوم تھے ان سب کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. اور صرف یہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک اپوزیشن پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ نہیں، ایمان مزاری کو دیکھ لیں، ہادی چٹھا کو دیکھ لیں، مہرنگ بلوچ کو دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی جتنے بھی جو بلوچستان میں تو خیر بے شمار لوگ ہیں بیچارے جو خواتین و حضرات جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ مجموعی طور پر دیکھ لیں، نہ خواتین کو انہوں نے کچھ شرم کی اور نہ کسی اور کی. تو اس کی ریزن ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ آپ یہ پھر بھی بچ جاتے اگر کوئی نہ کوئی بہتر اقدام کر دیتے، اور بہتر اقدام آج تک نہیں کیا. آپ پچھلے جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ آ کے وزراء کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. بھائی 150 روپے تھا ڈالر، کیا اس وقت مہنگائی تھی؟ یا آج 280 روپے کا ڈالر ہے؟ 150 روپے کا ڈیزل تھا، پیٹرول تھا، آج 300 اور 93 روپے پہ چلا گیا ہے. تو یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی. تو یہی چیز ہے. اب بجٹ ان سے تیار نہیں ہو رہا، اور بجٹ کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، وہ ویٹ کرے گی، وہ بتائے گی، اور جو ان کو کہے گی یہ آ کے تقریر کر دیں گے. اب ایک دوسرے پہ بھی کیچڑ اچھال رہے ہیں. تو بنیادی بات ہے کہ ان کی اگر پریورٹیز، ترجیحات پاکستان ہوتی، پاکستان کی اکانومی ہوتی، کچھ بھی ہوتا، تو پھر تو اب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہوتے، اپنا سیاسی جو ووٹ بینک ہے واپس آ چکا ہوتا. لیکن ان کو کوئی بھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیلڈ مارشل کو بھی ساتھ اپنے یہ سسٹم لے کے ڈوبے گا.